أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحीम। सूरतुल मुमिन, सूरत का रुकू नंबर 4, पारा नंबर 24 और पारे का रुकू नंबर 9। वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिर रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी यइदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुव मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। या क़ौम लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़ फ़मन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना। क़ाल फ़िरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। वक़ाल अल्लज़ी आमन या क़ौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब मिस्ल दअबि क़ौम नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद। व या क़ौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिलबय्यिनात फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिही हत्ता इज़ा हलक क़ुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन हुव मुस्रिफुम मुर्ताब। अल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम कबुर मक़्तन इंदल्लाहि व इंदल्लज़ीन आमनू कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली सरहा लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब अस्समावाति फ़अत्तलिअ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा। वकज़ालिक ज़ुय्यिन लिफ़िरऔन सूअु अमलिही वसुद्द अनिस सबील वमा कैदु फ़िरऔन इल्ला फ़ी तबाब। सूरतुल मुमिन, अल्लाह ताला का वो नेक और साले बंदा मर्द मोमन जिसकी शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। सूरतुल मुमिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मर्द मोमन की तकरीर और ख़िताब का बयान फरमाया है। इस कदर लंबा ख़िताब पूरे कुरान मजीद में किसी इंसान का नहीं, ना किसी अल्लाह के नबी का, ना किसी अल्लाह के रसूल का। इस कदर तवील ख़िताब उस मर्द मोमिन का। और
یہ خطاب جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنے اندر روحانیت محسوس کریں گے، ایمان کی تازگی، کیسا اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی اللہ رب العزت نے اس کی بات کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ فرمایا۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مرد مومن نے، جو مرد ہونے میں بھی کامل تھا، بڑا کامل مرد تھا، اور ایمان میں بھی کامل تھا۔ یہ دونوں صفتیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ فرعون کے پاس ہر قسم کے آرمی ہے، پولیس ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے ایمان کا اور صداقت کا اور حق کا۔ یہ میرے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہی مرد مومن تھا۔ من آل فرعون، آل فرعون سے، اس کے کنبہ قبیلہ سے اور اس کے اقربا میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ پہلے تو اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا۔ اور اس آیت کریمہ میں عظمت اور شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس مرد مومن نے کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو اس آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، پروردگار ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مشرکین نے ہجوم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کعبہ کے صحن میں آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کا کندھا پکڑ لیا اور اپنا کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر اسے بہت سختی کے ساتھ دبا دیا۔ ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ اور اسے کندھے سے پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا، اور یہی آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو اس مرد مومن نے پڑھی تھی۔ یہی آیت جناب ابو بکر صدیق نے پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ المومن، حدیث نمبر 4815، 4815۔ تو یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بھی ذہنوں میں رکھو۔ یہ مرد مومن یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کو چھپاتے نہیں بلکہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور مکان اس مرد مومن سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ یکتم ایمانہ، اور آپ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے علی الاعلان، شروع میں تو اپنے ایمان کو چھپاتا رہا لیکن بعد میں پھر اس کو ظاہر کر دیا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ آئے دلائل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ یہ مرد مومن کہہ رہا ہے، اور آگے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر ہی اس کا جھوٹ ہے، اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، تو پھر يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، وہ پہنچے گا تمہیں بعض وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ جو کہتا ہے نا اللہ کا نبی کہ تم پر عذاب آ جائے گا، پھر کچھ نہ کچھ عذاب تم پر آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے اس کو جو حد سے بڑھنے والا، کذاب سخت جھوٹا۔ یہ دو صفتیں ہیں
جس بندے میں آ جائیں سمجھو اس کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے۔ ایک مسرفن حد سے بڑھنے والا اور دوسرا کذاب جھوٹا، ایسے بندے کو پھر ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ جو مسرفن کذاب، اسراف کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور جھوٹ بولنے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 4344، فرمایا افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے عدل کی بات کہنا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ افضل جہاد ہے۔ یہ افضل جہاد کر رہا ہے مرد مومن کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق، یا قوم، اے میری قوم، اور اس کی دعوت کا انداز بڑا پیارا ہے، اے میری قوم، کیسا محبت کے انداز میں۔ لکم الملک، تمہارے لیے بادشاہت ہے، الیوم، آج تو ٹھیک ہے تمہارے پاس حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں تم غالب ہو، غلبہ تمہارا ہے، حکومت تمہاری ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، پس کون ہے جو ہماری مدد کرے اللہ کے عذاب سے؟ اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اب اس سے آگے دو جھوٹ ہیں فرعون کے، وہ مرد مومن خطاب کر رہا ہے تسلسل کے ساتھ، اور مجلس میں سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگ اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے ذہن بنا رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول بن گیا۔ اب فرعون جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بن کے پھر آگے سے جھوٹ بولتا ہے، دو جھوٹ اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں میں بیان فرما دیے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، کہا فرعون نے نہیں میں دکھاتا تم کو، الا ما ارا، مگر جو میں دیکھتا ہوں، مگر جو میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ اس کا جھوٹ ہے۔ یہ فرعون اور جادوگر دل سے تو سارے تسلیم کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سیرت و کردار جادوگروں والا نہیں ہے۔ جادوگر گندے اخلاق والے، رہنا سہنا ان کا بڑا گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی، ان کا رہنا سہنا بڑا بلند ہوتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ اب وہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں نہیں دکھاتا تم کو مگر جو دیکھتا ہوں خود، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ خود اور بات دیکھتا ہے، دکھاتا کچھ اور بات ہے۔ دوسرا جھوٹ اس کا کہتا ہے وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور نہیں میں راستہ دکھاتا تم کو مگر بلائی کا راستہ، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ وہ تو شر کا راستہ دکھا رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں تمہیں خیر کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ عزیز بھائیوں، کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں خیر کی چابیاں، خیر کی چابیاں اور شر کے تالے، شر کے تالے، تو خیر کی چابیاں اور شر کے تالے، اور کچھ اس کے برعکس، کچھ اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ جن کے پاس شر کی چابی، جہاں جاتے ہیں وہ شر کی چابی لگا دیتے ہیں، اور خیر کے تالے، خیر ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو خیر کی چابی بنا دی ہے، اور وہ ظالم فرعون جو ہے وہ ہر وقت شر پھیلا رہا ہے، شر کی چابیاں۔ وقال الذی آمن یا قوم، اب وہ اپنے خطاب کو پھر جاری کر دیتا ہے۔ فرعون کے دو جھوٹ لوگوں نے سن لیے جو سراسر جھوٹ تھے۔ کہتا ہے وہ مرد مومن جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں۔ اخاف علیکم
میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب، گزشتہ جماعتوں کے دن کی طرح، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت ہے، داب حالت، اور قوم عاد کی اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، تو مجھے بھی خطرہ ہے۔ یہ خطاب کر رہا ہے اور بیان جاری ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ظلم کا بندوں کے لیے، بندوں پر تو اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتے۔ ظلم کے بارے میں پوری تفسیر کے ساتھ عرض کیا کہ کوئی انسان نیکی کا کام کرے، اسے اجر نہ ملے ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا ملے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ گناہ نہ کرے اور اسے عذاب مل جائے ایسا نہیں ہوتا، گناہ سے زیادہ سزا ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی گناہ کرے سزا دوسرے کو مل جائے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل عدل و انصاف کے ترازو ہے۔ اب وہ اپنے خطاب کو جاری رکھے ہوئے ہے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے۔ یوم التناد، تناد کا لفظ نکلا ہے ندا سے، پکارنا، پکارنا، تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس وقت لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ فرشتے نیک اور بد کو ان کی حیثیت کے مطابق آواز دیں گے، جنتی ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، جہنمی ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، اہل جنت جہنمیوں کو اور وہ جنتیوں کو آوازیں دیں گے۔ تو قیامت کے دن کا ایک نام یوم التناد، پکارنے کا دن ہے۔ تو وہ نام لے کر اس نے نصیحت کی اس مرد مومن نے، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے لیکن کہیں جا نہ سکو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، پس نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ بعض مفسرین کرام نے یوم تناد کو دنیا کے دن سے بھی تشبیہ دی ہے کہ دنیا کے اندر بھی جب کسی پہ عذاب آئے تو وہ پھر پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار کو سننے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر بھی اگر کسی پہ عذاب آ جائے تو وہ بھی یوم التناد ہے، پکارنے کا دن، ایک دوسرے کو آوازیں دینا اور پکارنا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے۔ عزیز بھائیوں، اس اللہ کے بندے نے جو خطاب کیا اس کے اندر تاریخ کا حوالہ بھی دیتا رہا، تاریخ کے ساتھ بھی، اس کو کہتے ہیں التذکیر بایام اللہ، تاریخ الہی، تاریخ الہی کے ساتھ واعظ اور نصیحت اور عقلی اور نقلی ہر قسم کے دلائل۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے اندر تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے نبی اور پیغمبر آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اسی علاقے میں تھے، اسی علاقے کے اندر تھے۔ تو وہ مرد مومن تاریخ کے حوالے سے کہتا ہے تم نے جناب یوسف علیہ السلام کی قدر نہیں کی تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام آئے، فما زلتم فی شک، پس تم ہمیشہ شک میں رہے،
تم سے مراد کہ تمہارے بڑے، اے مصر والو، تمہارے اندر ہی جناب یوسف علیہ السلام آئے تھے تو تم شک میں رہے۔ مما جاءکم بہ، اس کے بارے میں شک میں رہے جو تمہارے پاس لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام جب تک حیات رہے تم ان کی نبوت میں شک کرتے رہے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے نا، حتیٰ اذا ہلک، حتیٰ کہ جب وہ وفات پا گئے، یوسف علیہ السلام ہلاکا، فوت ہو گئے، اللہ کے نبی جناب یوسف علی نبینا علیہ السلام، قلتم، تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول۔ جب زندہ تھے تو شک میں رہے، جب فوت ہو گئے پھر کہنے لگے واہ جی کیا بات ہے، یوسف علیہ السلام تو خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ زندگی میں مانتے نہیں اور بعد میں کیسا غلوب سے کام لیا، غلوب سے اور زیادتی سے، جیسے ہم کرتے ہیں۔ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو خوب تنگ کرتے ہیں، جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر سارے بھائی سب سے پوچھ کے دیکھ لو، ہر کوئی کہے گا امی کو سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار تھا، ابا جی کی سب سے زیادہ خدمت میں ہی کرتا تھا۔ پوچھ لو آپس میں بھائیوں سے، جتنے بھائی اس مجلس میں ہو پوچھ کے دیکھ لو، حیات ہیں تو یوسف علیہ السلام کی نبوت پہ شک ہے، جب فوت ہو گئے تو کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ایسا پیغمبر اور رسول اور نبی اب کوئی نہیں آئے گا۔ بعد میں غلوب سے کام لیتے رہے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو مسرف، حد سے بڑھنے والا، مرتاب، شک کرنے والا۔ یہ تین صفتیں ہیں یہاں جو بیان ہوئی ہیں اس بدبخت انسان کی جس کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہوتی۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، ایک مسرف، دوسرا مرتاب، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، اور تیسرا الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کس طرح آیت کریمہ کا انکار کیا جائے۔ اچھا یہ بتاؤ اگر اس پر عمل نہ کر سکیں تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی، صحت والی زندگی نصیب کرے۔ یہ ساری زندگی سوال کرنا ہی نہیں کہ اگر اس آیت پر یا حدیث پر میں عمل نہ کر سکوں، یہ کوئی سوال ہے بھلا؟ یہ کوئی ایمان کا تقاضا ہے؟ لیکن اللہ گواہ ہے جہاں بھی واعظ تبلیغ کرتے ہیں یہ سوال دوڑ دوڑ کے آتا ہے کہ اگر اس پر نہ عمل کر سکیں تو مولوی صاحب پھر بتاؤ پھر ہم کیا کریں۔ یہ دعا ہے وطروں کی دعا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اچھا مولوی صاحب اگر نہ آتی ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر یاد کر لیں، کیا ہے اس میں، کوئی سینکڑوں کتابیں ہیں، 3 سطریں ہیں ساری۔ اچھا نہ آتی ہو تو قول شریف پڑھ لیں۔ نہ کے لفظ پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ شک کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئے، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ مقتن، ناراضگی، بڑی غصے والی بات ہے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مور لگا دیتا ہے، اللہ پاک ٹھپا لگا دیتے ہیں، علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس آدمی کے دل پر جو متکبر ہے، جبار، سرکش ہے، متکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل پہ مور لگا دیتا ہے، پھر آیات اور احادیث اس پر اثر نہیں کرتی،
پھر وہ ایمان کی طرف نہیں آتا۔ اب وہ مرد مومن اپنے خطاب کو جاری رکھے ہوئے ہے اور خطاب ہو رہا ہے، مجلس قائم ہے، فرعون بھی اس مجلس کے اندر ہے۔ پہلے اس نے 2 جھوٹ بولے، اب اس نے ایک عجیب قسم کا تمسخر اڑایا، کہنے لگا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، اور کہا فرعون نے اے حامان تو بنا لی میرے لیے صرحا ایک بلند عمارت بنا جس پر چڑھ کے میں دیکھ کے آؤں۔ موسیٰ جو بار بار کہتے ہیں میرا اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اے حامان جو اس کا وزیر تھا، ایک بلند و بالا عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمانوں پہ جاتا ہوں، آسمانوں کے دروازے، وہاں پہ جا کے دیکھ کے آتا ہوں کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ توبہ استغفر اللہ، یہ ایسی بے نصیبی کی بات۔ صرحا عمارت، بلند عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں، ابلغ پہنچوں، اسباب راستے۔ پہلے تو اس نے یہ عام بات کی کہ راستوں پر، پھر اس کے بعد اپنی بات کو خاص کر دیا، کہتا ہے اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے، میں آسمانوں پر جانا چاہتا ہوں، اتنی بلند و بالا عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں اوپر جاؤں اور دیکھ کر آؤں کہ یہ جو کہتا ہے ہمارا الہ ہے، آسمانوں کے اوپر مستوی ہے، اس کو دیکھتا ہوں۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، پس میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانک کر دیکھ لوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں اسے یقیناً جھوٹا گمان کرتا ہوں، جھوٹا سمجھتا ہوں، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی عرش پر مستوی ہے۔ تو عزیز بھائیو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس رحمان نے اپنے آیات کریمات جو نازل فرمائی ہے، جو اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سنا دی ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا فرعون کے لیے اس کے برے عمل۔ سوء عملہ، اس کا لفظی معنی ہے عمل کی برائی، اور اصطلاحی معنی اس کا برا عمل۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا، عن السبیل سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں ہے فرعون کا مکر مگر فی تباب، تباہی میں، تباہی، یہاں بھی پہلا جو حرف ہے وہ تا ہے، اور ترجمہ کریں تو پھر بھی پہلا حرف تا ہی آئے گا، تباب، تباہی۔ اور فرعون کا جو مکر ہے وہ تباہی کے اندر ہے، بربادی کے اندر ہے۔ اس سے آگے اگلے رکوع میں بھی اس مرد مومن کا خطاب ہے، بیان ہے اور اس کی تقریر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے اور اس کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ والے اللہ کی بات کرتے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق بات سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.